اپنی طرف سے اور اس پورے معزز ایوان کی طرف سے مری میں جو دل خراش اور اندوناک واقعہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 23 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے اور مری میں 20 گھنٹے ہزاروں لوگ اپنی گاڑیوں میں پھنسے رہے اور وہاں پر برف باری جاری تھی، مگر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور ہم یہاں پر آپ نے ابھی حضرت مولانا نے اجتماعی فاتح خوانی کرائی ہے، جہاں پہ اسپیکر معصوم بچے، نوجوان، بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے اور 20 گھنٹے ان کو کسی نے نہیں پوچھا۔ میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ کوئی حادثہ تھا یا ایک مین میڈ کرمنل؟ Order in the house, please. Order in the house, please. Order in the house, please. کیا یہ حادثہ تھا قدرتی طور پر یا اٹ واز اے مین سلاٹر؟ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا، ٹریفک پولیس وہ موجود نہیں تھی، جو CNW جس کی یہ ذمہ داری ہے برف ہٹانے کے لیے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور لوگ بیچارے آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور وہ بلاتے رہے، وہ درخواست کرتے رہے، وہ اپنی جان کی وہ بھیک مانگتے رہے، کوئی وہاں پر پرسان حال نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، یقیناً موت برحق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، زندگی اور موت اس کی طرف سے ہے، خوشی غمی اس کی طرف سے ہے، بیماری اور صحت یابی اس کی طرف سے ہے، لیکن یہ جناب اسپیکر یہ اسٹریٹ ایک انتظامی، ایک بدترین نااہلی، نالائکی کا وہ ایک مجرمانہ یہ فعل ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب محکمہ موسمیات نے ان کو خبردار کر دیا کہ شدید برف باری ہونے والی ہے، تو حکومت نے کیا انتظامات کیے؟ جب ان کو یہ اندازہ تھا اور خبریں مل رہی تھیں، نظام پورا موجود تھا، یہاں پر بھی سیف سٹی اسلام آباد میں ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، چاہے آپ ایکسپریس وے کو آپ لے لیں یا جو مری کا پرانی سڑک اس کو لے لیں، اگر بے پناہ رش تھا تو پھر جو ٹورسٹ تھے، سیاح تھے، ان کو مزید جانے سے روکنے کے لیے کیا انہوں نے انتظامات کیے؟ جناب اسپیکر، پھر کیا انہوں نے ریڈ الرٹ جاری کیا جس کی شدید ضرورت تھی؟ جب محکمہ موسمیات نے بتا دیا کہ شدید برف باری ہونے والی ہے، انہوں نے کیا انتظامات کیے؟ اور پھر جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہم آئے ہیں اس واقعہ کے اوپر، افسوسناک واقعہ، دل خراش واقعہ کے اوپر بات کرنے، خود نمائی کے لیے نہیں آئے، لیکن جو حقائق ہیں ان سے آپ چہرہ چھپا نہیں سکتے۔ جو سٹینڈرڈ، جو پریکٹس تھی، SOPs تھے، وہ موجود تھے۔ اور جناب اسپیکر، مری میں یہ پہلی مرتبہ تو برف نہیں پڑی، جو اتنا رش تھا سیاحوں کا، یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا، یہ تو پچھلے 2 سال چونکہ کووڈ تھا، اس کی وجہ سے لوگ مری اور دوسرے پہاڑوں پہ نہ جا سکے۔ اب انہوں نے رخ کیا ملکہ کوثر کا، تو جو تباہی ہوئی ہے، جو پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا نے دیکھا
کہ کس طرح ایک روٹین کا معاملہ ہر سال جو سیاح جاتے ہیں اور لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کو کس طرح انہوں نے اپنی بدترین مجرمانہ غفلت سے، انتظامی نااہلی سے اور ان کی کرپٹ اپروچ سے کس طرح وہ ایک خوشی کا موقع کس طرح راتوں رات جناب اسپیکر غمی میں بدل گیا، اور پورا پاکستان اشکبار ہے اس واقعہ کے اوپر، مگر ان کے اوپر جو تک نہیں رینگی۔ ٹویٹ دیتے ہیں کہ جناب انتظامیہ تیار نہیں تھی۔ اندازہ فرمائے ذرا، اگر انتظامیہ تیار نہیں تھے تو آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں اور اس قوم کا جو آپ نے تباہی کی ہوئی ہے اس کا چھٹکارا حاصل کریں۔ جناب اسپیکر، ایک آنریبل منسٹر کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا شاندار اکانومی چل رہی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، مری انجوائے کر رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں اور اکانومی بڑی زبردست چل رہی ہے، اور دیکھیں وہاں پر ہوٹلوں میں جگہ نہیں مل رہی، مہنگے کھانے، مہنگے ہوٹل۔ یہ ایک آنریبل منسٹر نے یہ باقاعدہ یہ بیان جاری کیا، اور پھر جب یہ حادثہ ہوا تو وہ کہتے جناب اسپیکر نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ ایک نیرو اسلام آباد میں سویا ہوا تھا اور دوسرا نیرو پنجاب میں انتظامی امور کی آڑ میں بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کرنے میں مصروف تھا، اور مری میں یہ حادثہ ہو چکا تھا، ان کو قطعاً علم نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، کبھی KPK کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی، کبھی کچھ کہا جا رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ دیکھتی آنکھ نے ایسا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کیا احتیاطی انتظامات کیے؟ میں جناب اسپیکر یہاں پر کسی حوالے سے بھی میں I'm being very honest کہ خود نمائی کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ مری اور پاکستان کے جو دوسرے خوبصورت ترین علاقے ہیں وہاں پر ہر سال لوگ ہزاروں لاکھوں جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں وہ ریزالو ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر مری میں باقاعدہ SOPs کئی سال سے بنی تھی، احتیاطی تدابیر کا باقاعدہ ایک روڈ میپ دیا گیا تھا، ایک اسٹریٹجی تھی، ہر سال اس کے اوپر عمل ہوتا تھا کہ نمک کے سٹاکس کہاں رکھنے ہیں۔ مشینری اس وقت کی حکومت نے، PML کی حکومت نے اربوں روپے کی منگوا کے وہاں پر رکھی اور ان کے لیے پورا انتظام کیا، اور پھر CNW کو اور دوسرے جو ادارے ان کو فنڈ دیے جاتے تھے کہ آپ وقت سے پہلے سڑکوں کو ریپیئر کریں گے، آپ نے فلاں جگہ آپ نے سالٹ کو سٹور کرنا ہے، نمک کو سٹور کرنا ہے، فلاں جگہ آپ نے یہ کرنا ہے، فلاں سڑک کا یہ ذمہ دار ہے، فلاں کا یہ ذمہ دار ہے۔ باقاعدہ ایک SOP تھا، سپروائزری کمیٹی تھی، پولیس کی جو ٹریفک پولیس کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کو باقاعدہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا۔ جناب اسپیکر، اس سال دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ جس طرح انہوں نے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا ہے، جس طرح انہوں نے اس ملک میں 2 کروڑ لوگوں کو مزید خط افلاس میں دھکیل دیا ہے اور وہ بے روزگار ہیں، جس طرح انہوں نے دنیا کی پاکستان کی تاریخ میں مہنگا ترین یہ دورہ لے کے آئے ہیں، جس طرح انہوں نے پاکستان کے غریب سے، یتیم سے دوائی چھین لی، ان کے منہ سے نوالا چھین لیا، اور آج لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں۔ آج ہر طرف جناب اسپیکر پکار ہے۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر انہوں نے اس مری کے اس واقعے کو ڈیل کیا ہے، جس طرح پاکستان کو انہوں نے تباہ و برباد معیشت کی تباہ و بربادی کی ہے، اسی طرح انہوں نے اس واقعے کو ڈیل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ ایک مجرمانہ فعل ہے، اور ہمارے زمانے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، ایڈوانس میٹنگز ہوتی تھیں، باقاعدہ اس میں MNs شامل ہوتے تھے، MPs ہوتے تھے، انتظامیہ ہوتی تھی، پولیس ہوتی تھی، باقی جو ادارے ہیں وہ موجود ہوتے تھے، باقاعدہ پلان بنتا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا تھا، اس کی سپرویژن ہوتی تھی۔ انہوں نے
उस सारे मामले को एक तरफ रखा और ये अपने ट्वीटों में ये मसरूफ़ थे कि जनाब वाह वाह वाह, इकॉनमी देखें कहाँ पहुँच गई, लाखों लोग मरी का रुख कर रहे हैं। देखिए, अंदाज़ा करें किस तरह ये कौम की जो गुर्बत और बेरोज़गारी और महरूमियों को किस तरह ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जनाब स्पीकर। और फिर क्या हुआ जनाब स्पीकर, 20 घंटे तक किसी को कुछ इल्म नहीं था कि क्या हुआ, किसी को कुछ इल्म नहीं था। क्या ये बता सकते हैं कि कितने नमक के स्टॉक्स कहाँ किए, मशीनरी को रिपेयर कब कराया, उसको मोबिलाइज कब किया, जो स्टाफ था वो कब आया, कब रेड अलर्ट मिला, रेड अलर्ट इन्होंने जारी किया, क्या इन्होंने सड़कों के ऊपर कोई वहाँ पर लगाई, इन्होंने वहाँ पर मॉनिटरिंग टीम्स कि इससे ज़्यादा लोग आगे ना जाएं। कतल कोई काम नहीं हुआ। ये बिल्कुल मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ। लिहाजा ये 23 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार है और इन्होंने मैन स्लॉटर किया है। ये कौम ये खून इनको माफ़ नहीं करेगी, ये कौम इनको माफ़ नहीं करेगी। हर वक्त इसका एहतसाब करेगी और हिसाब लेगी जब भी मौका आया। मैं जनाब स्पीकर ये कहना चाहता हूँ कि एक एलेबरेट प्लान था झीका गली में, लोअर टोपा में, और स्नो कैंप्स बनते थे और हर जगह झेली कैंप्स बनते थे। दूर दूर तक कोई नामो निशान इन इंतजामात का वहाँ पर मौजूद नहीं था। जनाब स्पीकर, 3 साल 3.5 साल से जिस तरह ये कौमी मईशत तबाह हाल है, इसी तरीके से ये वाक़या भी हमारे सामने आया है। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त अश्कबार है। और फिर जनाब इन्होंने यू टर्न लिया। पहले ये कहा कि अवाम की आमदन में इजाफे के ट्वीट जारी होते रहे, कहा जाता रहा कि सियाहत बढ़ गई है, और फिर जो उनकी आदत है यू टर्न मारने की, कहा कि इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि इंतज़ामिया तैयार नहीं थी। तो जनाब इंतज़ामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ हैं, इस्तीफ़ा दें, घर जाएं, वगरना कौम आपको गिरबान से पकड़ के आपको घसीट के बाहर निकालेगी। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि ये नीरो हैं, नीरो जो बांसुरी बजा रहे हैं। कौम बेहाल है, कौम भूख, इफलास, गुर्बत से मर रही है और उनका माशी कत्ले आम हो रहा है। और ये जहाँ इनको कोई सरोकार नहीं, इनको एक ही काम आता है कि किस तरह गाली गलोच करना, किस तरह दुश्मनाम तराजी करनी, किस तरह ऑपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए क्या हथकंडे इस्तेमाल करने, और इनके पास कोई और अमल नहीं है। 3.5 साल में इन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से तो लगाया, लेकिन ऑपोजिशन का भी हौसला है। मैं सलाम करता हूं कि हौसले के साथ उन्होंने इनका मुकाबला किया है, इनकी चीरादस्तियों का मुकाबला किया है। जनाब स्पीकर, मैं ये चाहूँगा, और अब इन्होंने कमेटी बना दी सरकारी अफसरों की, वो क्या तहकीक करेंगे? ये कितना बड़ा एक और संगीन मजाक है, एक और संगीन मजाक है। सरकारी अफसरों की कमेटी बना दी कि जनाब वो इसका करेंगे, अपना इसकी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट लेके आएंगे। जनाब जब वहाँ पर वाक़या हुआ था कसूर में उस बच्ची का, उसको तो ये सब वहाँ पर पहुँचे हुए थे कि जनाब जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी जो पंजाब की जो फॉरेंसिक लैब है उसने बड़ी मेहनत करके मुजरिम को पकड़ा। खुद KPK में ऐसे वाक़यात हुए, उसी लैब ने वहाँ पर मुजरिमों को पकड़ा। आज ये जनाब एक सरकारी अफसरों की कमेटी बना रहे हैं। 23 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए सरासर इनकी बदतरीन मुजरमाना गफलत के नतीजे में, और उसके बदले में ये कह रहे हैं कि जनाब एक सरकारी कमेटी जो वो इन्वेस्टिगेट करेगी। जनाब स्पीकर, ऐसा नहीं होगा, ये कत्ल माफ़ नहीं होगा, ये इनका खून ये हुआ है इन 23 लोगों का, ये माफ़ नहीं होगा। इसके लिए पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे, और जो लोग हैं उनको कारवा की सज़ा मिले, कौम के सामने लेके आएँ। वो जो कल कहते थे कि लंबे बूट पहन के जाते हैं और ये शोबाजी करते हैं और जनाब जाके छतरी पकड़ लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, आज
آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے. آج آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے. جناب اسپیکر، بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اگر قوم کی خدمت کرنی ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے، تو صدقے دل سے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جو لمبے بوٹوں کے مذاق اڑاتے تھے اور نتھیا گلی میں بیٹھ کے ڈینگی برادران کی بات کرتے تھے، ڈینگی کے سیزن میں کیا ہوا؟ ہر روز اپنا پنجاب میں ہلاکتیں ہو رہی تھی، پاکستان میں ہلاکتیں ہو رہی تھیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. اور وہی ڈینگی جو مسلم لیگ نون کے زمانے میں آیا بڑی شدت سے، اور پھر اس کو بڑی شدت سے اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا تھا. ان کے دور میں دوبارہ ڈینگی آیا اور پھر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ڈینگی برادر اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے باتیں کہیں. آج یہ باتیں سب ان کے سامنے آ رہی ہیں. تو جناب اسپیکر، میں اور بھی آنریبل یہاں پر اسپیکرز ہیں، انہوں نے بات کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا ہے، اندوناک واقعہ پیش آیا ہے. یہ ہاؤس اس کی پرزور مذمت کرتا ہے ان کی بدترین غفلت کی، نااہلی کی اور کرپٹ پریکٹسز کی. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، جب تقاریر ہو جائیں ایک قرارداد پیش کی جائے جو ہاؤس کوشش کریں کہ ہاؤس متفقہ طور پر اس کو منظور کرے. اس میں بنیادی شرط یہ ہو کہ اس کی تحقیق ایک جوڈیشل کمیشن کرے گا. اس سے کم یہ ہمیں بات منظور نہیں ہے. اس لیے کہ لاش پر لاش گری، نیند نہ ٹوٹی تیری. لاش پہ لاش گری، نیند نہ ٹوٹی تیری. حاکم وقت تیری مردہ ضمیری کو سلام. فواد چودھری.